السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پچھلی ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا کہ امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے اور جماعت کے ساتھ امام کے پیچھے کس طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے، اور اگر ہم امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کنڈیشن میں امام کیا پڑھے گا اور مقتدی کو کیا پڑھنا چاہیے اور کیا نہیں پڑھنا چاہیے۔ اسی لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے کہ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر کیا صرف سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی یا پھر سورہ فاتحہ کو مکمل پڑھنے کے بعد قرآن کریم کی کوئی سورت یا پھر چند آیات کو بھی پڑھا جائے گا یا نہیں۔ دوستو، فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کو مکمل پڑھنے کے بعد کوئی سورت یا آیت نہیں پڑھی جائے گی، بلکہ صرف سورہ فاتحہ کو مکمل پڑھنے کے بعد ڈائریکٹلی اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے رکوع کے اندر چلے جائیں گے۔ لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ فرض نمازوں کے علاوہ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ مکمل پڑھنے کے بعد قرآن کریم کی کوئی سورت یا پھر چند آیات کا پڑھنا واجب اور ضروری ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر آپ فرض نمازوں کے علاوہ کوئی بھی 3 رکعت والی یا پھر 4 رکعت والی نماز پڑھتے ہیں، اب چاہے وہ نماز سنت ہو یا پھر نفلی ہو یا پھر واجب ہو، اس طرح کی سبھی نمازوں کے اندر سورہ فاتحہ مکمل پڑھنے کے بعد قرآن کریم کی کوئی سورت یا پھر چند آیات کا پڑھنا واجب اور ضروری ہے۔ دوستو، اس کو ہم اور آسان زبان میں اس طریقے سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ فرض نمازوں کے علاوہ ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد قرآن کریم کی کوئی سورت یا پھر چند آیات کا پڑھنا واجب اور ضروری ہے۔ دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں کہ اب آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر کیا صرف سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی یا پھر سورہ فاتحہ مکمل پڑھنے کے بعد قرآن کریم کی کوئی سورت یا پھر چند آیت بھی پڑھی جائیں گی یا نہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریے، اپنے تمام فرینڈز کے ساتھ شیئر کریے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ابھی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور برابر میں گھنٹی والے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ آپ کو اسی طرح کی اسلامک ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے۔